الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، کافی سارے بھائی جو ہے نا وہ سوالات کرتے ہیں ہم سے، تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سوالات کے جوابات دے کر ان سوالات کو نمٹایا جائے۔ مشتاق صاحب کہتے ہیں، مشتاق حسین صاحب، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دفن ہونے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اور گھر والوں سے اجازت لی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح سے انہوں نے اجازت ہی نہیں مانگی تھی؟ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مکانات تھے وہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیویوں کے مکانات کہتا ہے، جو بیویوں کے پاس تھے، امہات المومنین کے پاس۔ یہ قرآن مجید کا آیت ہے سورۃ احزاب، اور آیت نمبر 33 ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہا کرو۔ تو اپنے گھر یعنی بیویوں کو اپنے گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے۔ دوسری جگہ پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ۔ یہ آیت نمبر 34 ہے۔ آیت نمبر 34 کے اندر بھی یہی فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر تلاوت کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیتوں کی اور حکمت کی باتیں کیا کرو۔ یہاں پر بھی فی بیوتکن، کہ تم اپنے مکانات کے اندر۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیویوں کو وہ مکانات دے دیے، قرآن مجید کہتا ہے یہ 32 اور 34 آیتوں کے اندر سورۃ احزاب میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دوسری آیت ہے مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ دو آیتیں ہیں، یہ بیویوں کے مکانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الاٹ کر دیے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں صحابہ، ابو بکر نے بھی اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت مانگی تھی۔ تو لہذا یہ آپ کا جو ہے نا جواب دے دیا گیا ہے۔ پھر یہ سیر اعلام النبلا، اس کے صفحے نمبر 276 پر ہے، وَيُرِوِ أَنَّ عائشہ، بے شک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت ہے، ان عائشہ، حضرت عائشہ سے، قالت، انہوں نے فرمایا، لا یکون لہم رابع ابدا، چوتھا اس میں جو ہے نا بندہ کوئی بھی نہیں آئے گا، چوتھا بندہ دفن نہیں ہوگا، 3 ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَبَيْتِي آتَانِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان مجھے عطا کر دیا تھا، فی حیاتہ، اپنے ہی زندگی کے اندر، حیاتی کے دوران۔ یہ جو ہے نا سیر اعلام النبلا، یہ امام الذہبی کی کتاب ہے، جلد 40 ہے، اور صفحہ نمبر 286 پر ہے میرے بھائیوں۔ وہ قرآن مجید کی آیت سے میں نے ثبوت دے دیا۔ چلو یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، لیکن وہ قرآن مجید کی آیت تو اس روایت سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ روایت بھی میں نے دکھائی، اور یہ قرآن مجید کی آیت الگ ہے۔ مشتاق صاحب، پھر مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تھا، صحابہ کرام ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، ان سے میرے بھائی یہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، تعاون کرتے تھے، شورایت ہوتی تھی۔ مثلا جب حضرت علی آئے، یہ آپ کا دیکھیں شیعہ کتب احتجاج و تبرسی، اس میں 116 پہ صفحے پہ رہ رہے ہیں، وَأَنَ محمد بن عمر بن علی ان ابی رافع قال، وہ کہتے ہیں کہ انی لعند ابی بکر، کہتے ہیں میں ابو بکر کے پاس تھا، ابو رافع کہتے ہیں، اذ طلع علی و عباس یتدافعان یختصمان فی میراث النبی، جب ابو بکر کے پاس علی اور عباس آئے، میراث نبی کے بارے میں لڑتے اور جھگڑتے ہوئے آئے اور فیصلہ کروانے کے لیے آئے۔ مجھے بتاؤ، ابو بکر سے وہ فیصلہ خود نہیں کر سکتے تھے؟ پھر ابو بکر نے جو فیصلہ کیا وہ قبول کر لیا، اور فیصلہ کروانے کے لیے یہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی جاتے تھے کئی معاملات میں اندر۔
اور کئی معاملات میں ابو بکر اور عمر حضرت علی کے پاس بھی آتے تھے، تو یہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے تھے۔ یا وہ حدیث تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو ہے نا پیغمبروں کا ٹولہ ہیں، لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم ملکت کو چھوڑ جاتے ہیں، علمی وراثت ہوتی ہے لیکن دنیاوی وراثت نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ بات بتائی، پہلے حضرت علی کو یہ پتہ نہیں تھا، حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے۔ پھر حضرت علی، یہ بخاری کے اندر روایت ہے، پھر خاموش رہے، انہوں نے پھر کچھ نہیں کیا۔ پھر اس حدیث پہ عمل حضرت علی نے بھی کیا کہ فدق کا جو ہے نا باغ حضرت علی نے بھی، پھر جس طرح سے حضرت ابو بکر اور عمر نے واپس نہیں کیا تو حضرت علی نے بھی واپس نہیں کیا، بی بی فاطمہ الزہرا کے ورثہ میں تقسیم نہیں کیا، اسی حدیث پر عمل کرتے رہے اور یاد دلائی ان کو ابو بکر نے تو حضرت عمر نے بھی۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو انسان سے، ہر ایک انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، اور انسان کی جب انسان ہے تو انسان ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ نسیان سے نکلا ہوا انسان، کہ بھول چوک کرنے والا۔ تو کسی سے کوئی چیز بھول جائے تو وہ حضرت علی سے پوچھ لیتے، کبھی کسی اور سے پوچھ لیتے تھے، کبھی حضرت علی ابو بکر عمر سے فیصلہ کروا لیتے، ان سے پوچھ لیتے تھے کہ اس مسئلے کا حل آپ لوگ کریں، کہ حضرت علی نے بھی خود فدق واپس نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر ننگر صاحب کہتا ہے کہ ابو بکر سے پاک بی بی ناراض ہوئیں، ان سے نبی بھی ناراض ہوا۔ میرے بھائی، ابو بکر نے، صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ میں اس طرح سے چلاؤں گا اس کو، فدق آپ کو نہیں دے سکتا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ تو اس میں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی طرح سے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بینیفیشری تھے سارے اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، مساکین وغیرہ، یہ سارے لوگ، مسافر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا اسی طرح سے حضرت ابو بکر نے بھی چلایا۔ ہاں، یہ اور مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول میں دیتے بی بی فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی کے کنٹرول میں ہوتا اور ابو بکر چھین لیتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ابو بکر نے چھوڑ دیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینیفیشری رکھا اور پروپرائٹری رائٹس نہیں دیے بی بی فاطمہ الزہرا کو، تو حضرت ابو بکر نے بھی کہا بینیفیشری آپ رہیں گے، پروڈکشن جو ہوگی وہ سارے لوگوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ میں پروپرائٹری رائٹس دے کر آپ کے حوالے کر دوں پوری کی پوری فدق کا معاملہ، یہ جتنا بھی مال فے ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیا تھا آپ کے کنٹرول میں، تو کنٹرول میں آپ لوگوں کو نہیں دیا انہوں نے، وہ حکومت کے کنٹرول میں رہا۔ ہاں، یہ آگے چل کر پھر حضرت ابو بکر نے حضرت علی اور حضرت جو ہے نا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا کہ یہ آپ لوگ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے اس طرح سے تقسیم کریں آپ لوگ۔ تو بی بی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ناراض نہیں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے حدیث پڑھی کہ میں اس کو اس طرح سے چلاؤں گا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے تھے۔ آپ مجھے بیان کر کے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ننگر صاحب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھا باغ فدق، یا انہوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا، کنٹرول بی بی فاطمہ الزہرا کا تھا اور علی نے ابو بکر نے چھینا تھا ان سے؟ پھر یہ کہ صرف فاطمہ الزہرا کا تو وہ نہیں تھا نا باغ فدق، وہ عام لوگوں کی کہ بٹوارے کے حساب سے، تقسیم کے حساب سے، کیا حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو ان میں سے حصہ دیا؟ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو بی بی حفصہ کو حصہ دیا؟ یہ اعتراض تب ہوتا کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کو دیا اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہیں دیا۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ ہماری صدقہ ہوتا ہے پوری امت کا وہ مال ہوگا جو ہم چھوڑ جائیں؟ یہ کیوں؟ اولاد کے لیے کیوں نہیں منتقل ہوا؟ وہ اس لیے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے بارے میں یہ انگلی نہ اٹھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو مال دینے کے لیے جو ہے نا مال دے دیا، اکٹھا کر کے اپنے رشتہ داروں کو دیا۔ یہ نبی نہیں ہے، نبی ہوتے تو دنیا طلب نہ کرتے،
یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اکٹھا کیا اور اپنے رشتہ دار اور اپنی بیٹی کو دے دیا اور بیوی میں تقسیم کیا۔ جس طرح سے عام لوگ ہوتے ہیں، پیغمبر بھی اسی طرح سے عام آدمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں سے افضل بنانے کے لیے کہ عام لوگوں کی پراپرٹی ان کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی، لیکن رسولوں کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے میں آپ کو اور دلیل دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں، سورۃ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں بھی آپ اس میں ذرا غور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کہتے ہیں؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اے اللہ مجھے کوئی وارث دے دے بعد میں، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عورت بھی بوڑھی ہے، مجھے کوئی وارث دے دے، میرا کوئی ولی ہو، کوئی وارث ہو۔ یرثنی، جو میرا وارث بنے، ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وارث بنے، وجعلہ رب رضیہ، اور اے اللہ اس سے تو راضی بھی رہا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، زکریا علیہ السلام کئی صدیوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میرا وارث بنے، ٹھیک ہے اس کا تو وارث بنے، لیکن ویرث من آل یعقوب، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کا وہ کیسے بنے گا وارث؟ علمی وراثت ہو سکتی ہے، یا وہ نبی تھا تو اس کو بھی نبی بنا دیں، یا انہوں نے جو تبلیغ کی علم وغیرہ جو اس کے پاس تھا تو ان کے پاس بھی علم آ جائے۔ علمی وراثت تو ہو سکتی ہے، لیکن مالی وراثت کیسے ہو سکتی ہیں صدیوں بعد؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث یحییٰ کیسے ہوگا؟ جب باپ اس کا وارث نہیں ہے تو بیٹا کیسے وارث بنے گا یعقوب؟ اور وہ بھی صدیوں کے بعد وراثت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ایک دم وراثت ہوتی ہے، اس کے مرنے کے بعد وارث بنے۔ تو معلوم ہوا یہ علمی وراثت ہے، وہ مالی وراثت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ پھر نبی اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور نبیوں سے پھر وہ کوئی طعنہ دے سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ نبی نے اپنی ملکت کو اکٹھا کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو افضل بنایا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید سے بھی میں نے ثابت کر کے دے دیا۔ بی بی فاطمہ کا ناراض ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، اس میں ابغض ہے، غضب نہیں ہے، ابغض۔ ایک ہے ناراض ہونا اور ایک ہے ناراض کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں نا، من ابغض فاطمہ فقد ابغضنی، جس نے بی بی خاتون جنت کو، فاطمہ کو ناراض کیا، یہ الفاظ نہیں فرمائے کہ جس پر بی بی فاطمہ ناراض ہوئی، جس نے ناراض کیا، ناراض تو نہیں کیا، انہوں نے بولا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلوں گا، تو اس میں ناراضگی والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس وقت آئیں گے کہ اس نے پھر مجھے ناراض کیا، لیکن یہاں پر غضبت فاطمہ، یہ نہیں کہ ابو بکر نے ناراض کیا، یہاں کے غضبت فاطمہ ناراض ہوئی، تو یہ ابو بکر کے اوپر جرم نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے ناراض نہیں کیا، بلکہ بی بی خاتون جنت خود ناراض ہو گئی۔ یہ ہو جاتا ہے، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی ہیں، وہ بھائی سے ناراض نہیں ہوا، سر کے بال بھی پکڑ لیے، داڑھی بھی پکڑ لی، قرآن مجید میں آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے نا، تو ناراض ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام سے نبوت چھین لی۔ بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، رشتہ دار سے کبھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ نفس پرستی کرتا ابو بکر، اپنے نفس کی باتوں پر چلتا، حدیث پہ نہ چلتا، اور پھر بی بی فاطمہ ناراض ہو جاتی، اس کا کوئی حق وغیرہ قرآن حدیث کے مقابلے میں وہ آ جاتا، تو پھر وہ ناراض ہونا گناہ ہوتا ہے۔ ورنہ اس طرح سے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی سے بڑا ناراض ہوا، تو اب کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نبوت نہیں چھینی کہ نبی دوسرے نبی سے، بھائی سے ناراض ہوا بہت زیادہ، اور پکڑا اس کو داڑھی سے بھی اور سر کے بالوں سے بھی، تو اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوا، ہارون علیہ السلام کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ اس طرح سے بی بی فاطمہ اگر ناراض ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس، تو ادھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ نبوت نہیں چھینی گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناراض ہونے سے ہارون علیہ السلام سے، تو اب خلافت کیسے چھینتے ہیں؟ وہ تو ہلکا جو ہے نا وہ گریڈ ہے نبوت سے خلافت۔
تو وہ آپ کیوں چھین دیں کہ ابو بکر خلافت کے حقدار نہیں ہیں؟ محمد حسن عابدی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے درود ابراہیم پڑھا، اس میں آل کا ذکر ہے، ابو بکر اور عمر کا نہیں ہے۔ بھائی آل ابراہیم میں کون ہے؟ آل ابراہیم میں قریش آ جاتے ہیں نا، اور ابو بکر عمر یہ بنو تیم اور بنو عدی قبائل، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ سارے قریشی ہیں، آل ابراہیم میں سے ہیں۔ تو درود میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تو وہ چیز آ جاتی ہے نا۔ اور پھر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، سورۃ بقرہ میں ہے، 2-3 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا۔ تو فرعون کی آل کون سے غرق ہوئے تھے؟ اس کا بیٹا اور بیٹی غرق ہوئے تھے، یا اس کے ماننے والے اس کے پیروکار غرق ہوئے تھے؟ اس کے فوجی اور اس کے کارندے غرق ہوئے تھے۔ آل فرعون سے کیا مراد لیں گے آپ؟ پیروکار۔ تو یہاں آل ابراہیم میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور پھر آل محمد میں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، سارے جتنے بھی ہیں۔ اور لوگ جو پیروکار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دکھ اٹھائے، پریشانیاں اٹھائیں، آپ ان کو کیوں نکالتے ہیں آل محمد سے؟ صرف ان کے خاندان کے جو پیروی کرنے والے ہیں، آپ کیوں صرف ان کو آپ اٹھا رہے ہیں؟ اس کو آپ وسیع کیوں نہیں بناتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی آل میں داخل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں قربانیاں جنہوں نے دی، جنہوں نے ماریں کھائی، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ رشتہ دار ہو وہ تکلیفیں اٹھائیں تو وہ آل محمد میں ہے، اور رشتہ دار نہ ہو اور وہ ماریں کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جانوں کی قربانی دے تو وہ آل محمد نہیں ہے۔ یہ تو پھر اقربا پروری ہے نا، اسی کو تو اقربا پروری کر رہے ہیں۔ ایک کام ایک بندہ کرے تو وہ آل محمد ہے، وہی کام دوسرا بندہ کرے جو رشتہ دار نہیں ہے، دوسرے قبیلے سے ہے، تو وہ پھر وہ آل میں نہیں آ سکتا۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں آل فرعون اس کو کہا ہے کہ فرعون کے ماننے والے، تو آل محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، ان کی خاطر قربانیاں دینے والے سارے آ جاتے ہیں۔ آپ سورۃ احزاب اور آیت نمبر 43 میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی، وہ اللہ وہ ہے، یصلی علیکم، جو تمہارے اوپر صلاۃ کرتا ہے، یصلی علیکم، تمہارے اوپر دے صحابہ کرام، یہ کم ان کی طرف ہے جو اس وقت موجود ہے جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے اور اہل بیت سب کی طرف یہ آیت ہے۔ لیکن هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ تو وہ ہے جو تم پر صلاۃ کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں صلاۃ، لیخرجکم من الظلمات، تاکہ تمہیں نکالیں ظلمات سے، اندھوروں سے، گمراہی سے، جہالت سے نکالیں۔ کدھر نکالیں؟ الا نور، نور کی طرف۔ اس کا مطلب آپ تو کہتے ہیں نا کہ پنجتن پاک جو ہیں وہ شروع سے ہی ظلمات سے نکلے ہوئے تھے، وہ معصوم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہے نا غیر معصوم لوگ ہیں جو کہ پہلے ظلمات میں تھے اور بعد میں نور کی طرف آئے، پہلے ہدایت پر نہیں تھے بعد میں ہدایت کی طرف آئے، پہلے شرک وغیرہ کرتے تھے بعد میں وہ اسلام کی طرف آئے۔ تو یہ پنجتن نہیں ہے، یہاں پر یہ الفاظ ہیں، هو الذی، وہ اللہ وہ ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، تمہارے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، جو نکالے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظلمات سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو ظلمات سے نکالا، جمع ہے، یعنی کون کون سے ظلم؟ نفاق کا ظلم، شرک کا ظلم، کفر کا ظلم، گناہوں کا ظلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے ظلمات سے نکال کے الی النور، نور کی طرف لے آیا۔ یہ صحابہ کے تمام طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو نکال دیا گیا ہے سارے ظلمات سے، ان کو سارے ظلمات کفر، ظلمات شرک اور ظلمات نفاق، اللہ تعالیٰ ظلمات جمع کا صیغہ لا رہا ہے کہ بہت سارے جتنے بھی ظلمات تھے ان سب سے نکالا ہے۔ کہاں نکالا؟ الی النور، نور ہدایت کی طرف۔ پھر اللہ فرماتا ہے وکان بالمومنین رحیمہ، اور اللہ مومنین کے اوپر تو بہت رحم کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ مومن بھی کہا ہے، یہ پنجتن نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں شروع سے ہی وہ معصوم تھے۔ یہ غیر معصومین کے لیے آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر جو معصومین ہیں، جو اہل بیت نہیں ہیں، یہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی صلاۃ ہے۔ آیت نمبر جو ہے نا 43 سورۃ احزاب ہے میرے بھائی، یہ یاد کر لیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔
تو یہ صلات ان کے اوپر بھی ہے جو ابو بکر، عمر اور عثمان ہے، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں اور آل کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ یہ کریم بارزنگی صاحب کہتے ہیں، بخاری میں ہے کہ میرے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے لے کر، وہ صحابہ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جانے کے لیے کہ پانی یہاں وہاں پئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان صحابہ کرام کو فرشتے جو ہے نا وہ پکڑ کے دور لے جا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے تو اصحابی ہیں یہ، تو میرے صحابہ کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے انہیں کہا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ بخاری میں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کون کون سی بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ تو وہاں پر ہے کہ اصحابی، کہ میرے اصحاب ہیں، یہ اصحابی ہیں، اور کہیں پر حدیث کے اندر امتی بھی لفظ آیا ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا یہ اصحاب صرف محمد ہیں، تو پھر اصحاب محمد اگر وہ بدعتی ہیں اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے فرشتے پکڑ کے، تو اصحاب علی کہاں ہوں گے وہ بتائیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اصحاب علی تو جنت میں ہوں گے، جہنم، اور اصحاب محمد جہنم میں جا رہے ہیں، اصحاب حسین بھی جنت میں، اصحاب امام جعفر صادق بھی جنت میں، ٹھیک ہے، اور اللہ یاری کے اصحاب، آج کل کے لوگوں کے جو اصحاب ہیں، سنگتی ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ آج کل کے علماء جو شیعوں کے ہیں، علماء کے سنگتی ہیں، دوست ہیں، صحبت یافتہ ہیں، وہ بھی جنت میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار وہ جہنم میں۔ اب مجھے بتاؤ کہ افضل کون ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ صحبت میں آگے نکل گئے نا، یہ تو عشر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگتی تو جہنم میں جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی ہے ہی نہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے، کہ علی کے اصحاب کو واپس کیا ہو، اور امام جعفر صادق کے سنگتیوں کو انہوں نے دور کیا ہو۔ دور کرنے کے لیے تو صرف اتنا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور پانی نہیں پینے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگتی تو جہنم میں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام حسین، ان کے سارے سنگتی جنت میں، اور ان کا تو کوئی ذکر نہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر آج کل کے حسن اللہ یاری ہے، آپ کے فضل ہمدرد ہے، شیعوں کے آج کل کے علماء کے جو سنگتی ہیں وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگتی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ لوگوں کو عظمت رسول اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جنت میں ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جہنمی ہیں تو پھر وہ کیوں کہیں گے کہ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ؟ قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کہ میں رسول کے ساتھ ہو کر راستہ پکڑتا، رسول کا ساتھ، مع الرسول، رسول کی میت میں ایمان لاتا، رسول کی میت میں سیدھے راستے پہ چلتا، لیکن کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ہوتا۔ اس کا مطلب کہ رسول کی میت والے جنت میں جا رہے ہوں گے، جبھی تو وہ ظالم ہاتھوں کو کاٹ کے کھا رہا ہے کہ کاش میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ہوتا، صحبت میں ہوتا، تاکہ میں بھی جنت میں جاتا۔ اگر رسول کے میت والے جہنم میں جائیں گے تو وہ کافر جو ہے وہ کیسے تمنا کرے گا کہ رسول کے میت والے جہنم میں جا رہے ہیں، تو اچھا ہوا کہ میں تو پھر رسول کے میت میں نہ جاتا، میں تو علی کی میت میں جاتا۔ وہاں الفاظ ہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول، علی رسول نہیں ہے، مع الرسول، رسول کے ساتھ میت میں ہوتا میں۔ تو اس کا مطلب کہ رسول کی میت بہت بڑی اونچی چیز ہے، اور جو آپ ان کو جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ اور دوسرے جو علماء ہیں شیعہ کے آج، یعنی کہ یہ امتی پھر کدھر جائیں گے؟ باقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں رہنے والے تو جہنمی بنے، تو یہ کدھر جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحابی کا معنی میرے بھائی اس طرح سے ہے، جس کو دیکھو رسول
ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رسول، اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ قاصد کو عربی میں قرآن مجید میں رسول آیا ہے۔ بادشاہ نے قاصد بھیجا تھا یوسف علیہ السلام کو جیل کی طرف، جاؤ اور ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ اس قاصد کے لیے سورۃ یوسف کے اندر آیا کہ فلما جاء الرسول، جب یوسف علیہ السلام کے پاس رسول پہنچا، قاصد پہنچا تو، لیکن قاصد کو رسول کہا گیا قرآن میں، لیکن ہم قاصد کو رسول نہیں کہتے، پیغمبر، پیغام لانے والا، قاصد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ۔ یہی تفسیر آپ دیکھیں، آپ کے تفسیر صافی میں بھی ہے کہ اصحابی سے مراد امتی ہیں، امتی 382 صفحے ہے۔ یہ کتاب ہے تفسیر صافی، جلد نمبر 5واں ہے، جلد نمبر 5واں تفسیر صافی۔ وفل مجمع بیان تفسیر میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا، یہ جب صورت نازل ہوئی انا اعطیناک کل کوثر، صورت کوثر کی نازل ہوئی، تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ہوں گے حوض کوثر پر، تو وہ کہتا ہے کہ فاقول یا رب انہم من امتی، پھر میں وہ جو لوگوں کو فرشتے ہٹائے رہے ہوں گے تو میں کہوں گا کہ اے میرا رب یہ تو میرے امتی ہیں، فیقال، تو مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سی بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر وہ اصحابی کی جگہ پر یہ امتی ہے، امتی کو بھی اصحابی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے صحابہ وہ نہیں ہیں جن کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں، یہ اصحاب امت کی معنی میں ہیں کہ سنگتی دوست جو ایمان لانے کی دعویٰ کرتے ہیں، جو دوست ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کی دعویٰ کرتے ہیں، یہ امتی ہیں جن کو پکڑ کے لیا جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں تو یہ دوسروں کے ساتھی تو جنت میں جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جہنم میں جا رہے ہیں، تو یہ کفری عقیدہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر کہاں ہے یہ صحابہ؟ تو پھر اہل بیت میں بھی ہیں، تو ان کو آپ کیسے بجائیں گے کہ وہ نہیں ہوں گے، اہل بیت نہیں ہوں گے؟ اصحابی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت یافتہ نہیں تھے؟ اہل بیت بھی تھے۔ تو یہ بات غلط ہے بھائی آپ کی۔ اور یہ آپ دیکھیں جلد اول ہے معدن الحکمت، حضرت حسن نے جب معاویہ سے صلح کیا تو ان میں سے ایک شرائط یہ بھی تھی، صفحہ نمبر 11 پہ ہے، یہ فیض کاشانی کی کتاب ہے، مرتضیٰ کاشانی کی کتاب ہے، متوفہ ہے 1115 ہجری، یہ تقریباً 4-5 صدی پہلے کی کتاب ہے۔ یہ مرتضیٰ کاشانی شیعہ عالم ہے، یہ وہ یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 11 پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت صالح علیہ الحسن بن ابی طالب معاویہ بن ابو سفیان، یہ صلح جو معاویہ نے کیا، معاویہ امام حسن کے ساتھ کیا، اس میں یہ تھا ان یسلم علیہ ولایت امر المسلمین، کہ میں تمہیں حکومت دیتا ہوں مسلمین کی، امیر معاویہ کو، اللہ ان یعمل فیہم بکتاب اللہ، کہ کتاب اللہ پہ آپ عمل کریں گے، وہ سنت رسولی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر کریں گے، وسیرت خلفائے صالحین، اور خلفاء صالحین خلفاء راشدین کے سیرت پر عمل کرو گے۔ یہ دیکھیں خلفاء راشدین کی سیرت یعنی کہ نمونہ حضرت حسن مان رہے ہیں، امیر معاویہ سے صلح میں لکھایا جا رہا ہے کہ خلفائے راشدین خلفائے صالحین ابو بکر عمر عثمان علی کے نقش قدم پر چلو گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو شرائط میں لکھا ہوا تھا، تو ان کو وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں جن کو حضرت حسن عشاء کہے، آپ کہیں وہ برے لوگ ہیں، تو حضرت حسن سے آپ ان سے اہل بیت کے راستے سے ہٹ گئے۔ یہ جو ہے نا مرتضیٰ کاشانی لکھ رہا ہے، اور صواعق المحرکہ 399 پر بھی یہی چیز لکھا ہوا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں۔ آپ حاضہ ما صالح علیہ الحسن بن علی معاویہ بن ابو سفیان صالح علی ان یسلم علیہ ولایت المسلمین، مسلمان کو مانوں کی جو ہے نا ولایت یعنی حکومت ان کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ ان یعمل فیہم بکتاب اللہ، اس بات پر کہ آپ کتاب اللہ قرآن مجید کے طریقے سے آپ کریں گے، عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، وسیرت خلفائے راشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین المہدیین کے طریقے پر عمل کرو گے۔ یہ دیکھیں آپ یہاں پر خلفائے راشدین کا یہ دوسری حدیث ہے، آپ کو بتا رہا ہوں،
सवा इकुल मुहरका में भी ये भी लिखा हुआ है, दोनों तरीके हैं। ये सोलो कर रहा है, वो उनको अच्छा समझ रहा है, वो मादल हिकमत था और ये सवा इकुल मुहरका था। वो सुन्नी किताब में है, ये शिया किताब में है, दोनों में है। ज़ैद नोटी कहता है कि शियाई असल मुसलमान हैं और राह रास्त पर हैं। हज़रत हसन कसम उठाकर कहता है कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, इन माविया खैरुल्ली, अल्लाह की कसम मेरे लिए माविया बेहतर है। हाँ उला यज़उमून अन्नहुम शिया, ये शिया से बेहतर हैं। ये जो हज़रत हसन कसम उठा कर कह रहा है, कसम उठा कर कह रहा है कि अल्लाह की कसम। अब मुझे बताओ हज़रत हसन के कसम पर तुम्हें यकीन है या नहीं है कि शिया से वो कहते हैं अमीर माविया बेहतर है। ये सीर एलाम नुबला जिल्द नंबर 3 145 पेज पे, जब वक़बल मुआज़ा फ़ी अहल शाम फ़अल्तक़ो फ़कर अल हसन दुल क़िताल व बाया मुआवियत, हज़रत इमाम हसन ने बेद की मुआविया की अला अन जअल लहु अल अहद बिल खिलाफत मिन बादिही, कि तू अपने बाद खिलाफत मुझे देगा। फ़कान असहाबुल हसन यक़ूलून लहू, और इमाम हसन के जो असहाब थे वो कहते थे उसको, या आर अल मोमिनीन, ए मोमिनों को आर दिलाने वाले, शर्मंदा करने वाले। फ़यक़ूल अल आर, इमाम हसन उनको कहता था कि आर खैर मिन अन्नार, ये शर्मंदा होना आग में जलने से बेहतर है। और फिर ये भी कहा, जब इमाम हसन लम्मा रजा इलल मदीनत मिनल कूफ़ा, कूफ़ा से जब शहर मदीने की तरफ वापस लौट कर आए तो वो कहते थे या मुज़िल्लुल मोमिनीन, ए मोमिनों को ज़लील करने वाले। अब मुझे बताओ ये शिया हैं अब जो हज़रत इमाम हसन को मुज़िल्लुल मोमिनीन और आरुल मोमिनीन के अलक़ाब से पुकार रहे थे, और हज़रत हसन कहते अल्लाह की कसम तुमसे माविया बेहतर है। और ये तबर्रा और तवल्ला तबर्रा कर रहे हैं हज़रत हसन के ऊपर, कमो बेश शतम कर रहे हैं हज़रत हसन के ऊपर। मुझे बताओ कि वो कैसे हो सकते हैं बेहतर लोग शिया। उसके बाद ये आ जाता है, इब्राहिम ख़ान कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसी जगह मुशरिक भी आते जाते थे। यानी अगर ये जन्नत का टुकड़ा है, बीबी आयशा सिद्दीक़ा का घर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर का इलाका जन्नत में है, तो कहते हैं कि काफ़र भी तो आया जाते थे, वो भी फिर जन्नत ही हुए। भाई जन्नत और दोज़ख का फैसला मरने के बाद होता है, वो हयाती में आते थे ना। ये जन्नत में जाएगा और वो जो है ना दोज़ख में जाएगा, ये तो मरने के बाद का फ़ैसला है। वो तो ज़िंदगी में फ़ैसला थोड़ी होता है कि कोई ज़िंदगी में आ गया किसी जगह पर जन्नत के टुकड़े में तो हम कह देंगे वो जन्नत में चला गया। ये वफ़ात रूह निकलने के बाद जो है ना वो जन्नत में जाता है बंदा, यहाँ दोज़ख में जाता है। शहज़ाद हुसैन कहता है कुरान हदीस में तज़ाद हो तो फिर क्या करें। जब कुरान हदीस में तज़ाद हो तो कुरान फजीलत के हिसाब से ज़्यादा है, तो कुरान मजीद को लिया जाएगा, और अगर हदीस सही है तो फिर दोनों को लिया जाएगा, कुरान मजीद को भी लिया जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी लिया जाएगा। अगर टक्कर में आ रही है, कुरान के ख़िलाफ़ है बिल्कुल ही हदीस, तो फिर वो कुरान मजीद को अहमियत दी जाएगी। रब्बानी साहब कहता है कि मुनाफिकीन का ज़िक्र कुरान में आया है, उनकी निशानियाँ बताओ। चाचा मेरे भाई, मुनाफिकीन की निशानियाँ जो कुरान मजीद ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई हैं वो ये है, सूरत तौबा की आयत है, जिहाद से कतराना, घरों में बैठे रहना। लेकिन अबू बकर उमर ने कभी भी घरों में बैठे रहने को पसंद नहीं किया। हर जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और मुनाफिक तो घरों की तरफ बैठे रहने को पसंद करते थे कि हम न जाएं। सूरत तौबा आयत नंबर 62 है। वो नबी को फिर खुश करने के लिए कि हम जंगों में नहीं जाते तो वो कसमें उठाते थे। अबू बकर और उमर ने कभी भी घर में बैठने के लिए कसमें खाकर घर में न बैठे। तो ये दूसरी उनकी जो है ना अल्लाह ताला ने बताई कि उनके अंदर कौन कौन सी बुराइयां थी। वो बुराइयां दूसरे नंबर भी हैं कि वो कसमें खाते थे घरों में बैठने के बाद कि हमें जो है ना छोटे बच्चे हैं, या कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, या जो है ना इस तरह से कुछ मुख्तलफ उज़र पेश करते थे। ये कसमें कभी भी नहीं खाई
اور یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ توبہ کے آیت نمبر 62 میں ہے. پھر سورۃ توبہ آیت نمبر 66 میں بھی ہے کہ وہ عذر پیش کرتے تھے، بہانے تلاش کرتے تھے. تو ابو بکر نے کبھی بھی عذر پیش نہیں کیا تھا، نہ عمر نے، نہ کہ جو ہے نا ہمیں مجبوری ہے لہذا ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. پھر سورۃ توبہ آیت نمبر 76 میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تو وہ بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے تھے. منافق تو ہوتے ہی اس لیے تھے کہ مال کو زیادہ اکٹھا کریں، تو لہذا وہ مال خرچ نہیں کرتے تھے. ابو بکر نے تو جنگ تبوک میں وہ گھر کے اندر کوئی چیز رکھی نہیں، ساری کی ساری لٹا دی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دنیا سے جا رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو وہ تو مقروض ہو کر مر رہے ہیں، مقروض ہو کر مرے ہیں. حضرت علی مقروض ہو کر نہیں مرے میاں. آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا کو تو 7 باغ تھے، مالیت کے ساتھ گئے ہیں. ابو بکر عمر تو بہت ہی غریب حالت میں گئے ہیں، تو وہ بخل نہیں کرتے تھے، ہر چیز وہ لٹا دی تھی انہوں نے. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم نے پہلی مرتبہ میں بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو آج بھی تم یہی بات کہہ رہے ہو. مختلف اوقات میں جب ان کو کہا گیا تو وہ عذر پیش کرتے تھے، تو قرآن مجید نے کہا کہ تم تو پہلی مرتبہ بھی جو ہے نا گھر میں بیٹھے رہنے کو پسند کرتے ہو، جیسے وہ جنگ بدر میں. لیکن جنگ بدر میں بھی ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، وہ بیٹھے نہیں تھے. یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 83 ہے، 83. عذر پیش کریں گے، سورۃ توبہ آیت نمبر 9. اور یہ کبھی بھی ابو بکر اور عمر نے نہیں پیش کیا. مدینے والوں میں منافق جو نفاق پر اڑ رہے ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 101 ہے. منافق ہیں مدینے والوں میں. یہ مدینے والے نہیں تھے، یہ مکے والے تھے، مہاجرین تھے. لہذا قرآن میں ہے کہ ومن حول المدینۃ، مدینے والوں میں منافق ہیں، مردوا علی النفاق. اور یہ مکی ہیں، مدنی نہیں ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسجد ضرار بنائی اور کفر کی باتیں کرتے تھے. سورۃ توبہ آیت نمبر 107 میں ہے، انہوں نے ابو بکر عمر نے مسجد ضرار نہیں بنائی تھی اور نہ ان میں یہ شامل تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگتے تھے کہ ہمارے غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ گھر ان کے نہ ہوتے تھے. ان کا ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا. ابو بکر عمر نے کبھی گھروں کے بارے میں اجازت نہیں مانگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. یہ منافق نہیں رہ سکیں گے آپ کے ساتھ مگر تھوڑا عرصہ. یہ سورۃ احزاب آیت نمبر 60 ہے کہ منافق آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ محبت دلی طور پر رکھتے ہی نہیں ہیں. بس وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی تھوڑا کریں گے، نماز روزے کی پابندی بھی تھوڑی کریں گے، یہ زیادہ نہیں. لیکن ابو بکر عمر ساتھ رہنا کہ تو کیا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف میں بھی وفات کے بعد بھی اکٹھے ہیں. اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، سورۃ احزاب آیت نمبر 60. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، آپ کے ساتھ تو تھوڑا سا عرصے وہ رہیں گے صحبت میں. اور یہ تو آخری دم تک رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر. تو یہ اس میں بھی یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق لعنتی ہیں، جہاں بھی ملیں پکڑے جائیں اور خوب قتل کر دیے جائیں. سورۃ احزاب آیت نمبر 61 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو کبھی نہیں پکڑا اور کبھی ان کو مار کٹائی نہیں کی اور نہ کبھی ان کو سرزنش کی، ڈانٹ ڈپٹ دی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خلفاء راشدین کون ہیں. یہ کتاب تلخیص الشافی شیخ طوسی کی ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 217 پہ ہے. تلخیص الشافی شیخ طوسی کی کتاب ہے. تو فرمایا خلفاء راشدین کون ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر عمر اور عثمان. مجھے بتاؤ کہ ایسے لوگوں کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ منافق تھے؟ تو یہ تو کلیئر ہو گیا، حضرت علی نے بھی کلیئر کر دیا. تلخیص الشافی جلد 3. ابو ذر شاہ کہتے ہیں کہ جنت کے سرداروں میں بڑے سردار کو دفن ہونے نہ دیا، اور جو سردار نہ تھے وہ وہاں پر دفن ہو گئے. بھائی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی دعائیں قبول کی. یہ سورۃ آل عمران اور آیت نمبر ہے 193،
سورۃ آل عمران، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ ابرار کے ساتھ کر دے، ہمارا خاتمہ ابرار کے ساتھ۔ اس وقت صحابہ جب یہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو سب سے زیادہ ابرار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ان کے لیے وہ ساتھ دفن ہونے کی تمنا کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ آیت حضرت علی نے، پنجتن نے بھی، اور صحابہ نے بھی، سب نے یہ دعا قرآن مجید کی یہ پڑھتے تھے کہ ابرار کے ساتھ کا ہمارا خاتمہ ہو۔ تو کسی کی بھی قبول نہیں ہوئی، ابو بکر اور عمر کی ہوئی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے بڑھ کر ابراروں کا سردار تھا، ابراروں کا سردار ابرار، اس کے ساتھ کون دفن ہوا؟ ابو بکر عمر۔ یہ دعا قبول ہوئی ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کی دعا قبول کرے۔ اگر وہ غلط لوگ ہوتے تو ان کی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کی دعا قبول کرے۔ اچھا، پھر یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ سورۃ انفال اور آیت نمبر 72 ہے، 72 سورۃ انفال۔ قرآن کہتا ہے کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی ہے۔ ما لکم من ولایۃ من شیء، ان کے لیے ولایت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ تو امام حسن حسین نے تو ہجرت نہ کی نا، ابو بکر و عمر نے، عثمان نے ہجرتیں کی ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہجرتیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ولایت، خلافت، حکومت ان کو ملے گی جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ ہجرتیں بھی کی۔ لیکن آپ لوگوں کا یہ ہے کہ خلافت ان کا حق ہے جنہوں نے ہجرتیں نہیں کی۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جمع کا صیغہ ہے کہ کم از کم بھی 3 بندے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی۔ امام حسن حسین نے ہجرت نہیں کی ہے۔ ما لکم من ولایۃ من شیء، اور ان کے لیے کوئی بھی ولایت میں شے نہیں ہے حکومت کرنے میں، حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ ہجرت نہ کریں۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی حق پہلے ان کا ہے، پہلے حق ان کا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ امیر معاویہ نے ہجرت نہیں کی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا، وہ خلفاء راشدین میں تھوڑی ہے وہ، یہ خلفاء راشدین ہے، وہ ویسے خلیفے ہیں لیکن خلفاء راشدین یہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اور جو انہوں نے ہجرت نہیں کی تو پھر وہ خلفاء راشدین نہیں، وہ صرف خلفاء ہوں گے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو بکر اتم ہیں اور عمر وہ بھی سردار ہی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں سردار جنت کے تو امام حسن حسین ہیں، تو پھر حضرت علی کہاں جائیں گے؟ تو وہ ماتحت ہوں گے نا، سردار ہوں گے، باقی تو لوگ ماتحت ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں گے؟ اگر رسول اللہ بھی جنت ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا مطلب کہ جنت میں طبقے ہوں گے، مختلف لوگ مختلف طبقوں کے سردار ہوں گے۔ جس طرح سے امام حسن حسین سردار ہوں گے جنت کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ وہ سردار نہیں ہوں گے، حضرت علی سردار نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ہوں گے، ان کا ذکر نہیں ہے، تو اسی طرح سے ابو بکر عمر بھی سردار ہوں گے۔ کیوں کہ انہوں نے ہجرت بھی کی اور ایمان بھی لائے۔ عبدالحمید کھٹری صاحب کہتے ہیں کہ زبردستی طاقت کے بل بوتے پر دفن کرایا، ظلم نہیں ہے، نبی کے بیٹی کو باپ سے دور کر دیا۔ بھائی یہ دعا مانگیے، ظلم حکومت کے جبر سے نہیں ہوئے۔ اگر جبر سے اور حکومت سے کر سکتے تھے اللہ کے بندے، تو پھر حضرت علی کو بھی تو حکومت ملی نا، تو حضرت علی خود کراتا اور ان کو نکالتا، خود اپنے آپ کو دفن کراتا۔ حضرت علی بھی تو بادشاہ حکمران بنے نا، تو حکومت کے دبدبے پر وہ آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ سمجھتے کہ میرا زیادہ حق ہے، اس کا مطلب کہ دبدبے سے
بادشاہوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، بہت سارے بادشاہ کیا وہ بادشاہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں اور غریب لوگ حکمران بن جاتے ہیں۔ کیا بادشاہ لوگ حکومت کے دبدبے پر وہ جنت میں جائیں گے؟ یہ اب کا عقیدہ ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جنت میں وہ چلے گئے ڈنڈے کے زور پر۔ تو کیا ڈنڈے کے زور پر ابو بکر عمر جنت چلے گئے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پلیت اور نیک لوگوں کو میں علیحدہ کروں گا، پلیت کو خبیث کو پاک لوگوں سے الگ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کر سکتا تھا نا، تو انہوں نے کیوں ملایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اس کا مطلب وہ پلیت نہیں تھے۔ یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ جنگوں سے کافروں سے بھاگنے والے وہ زبردستی کر سکتے ہیں جو کافروں سے ڈرتے تھے۔ آپ لوگوں کے عقیدہ شیعہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر جنگوں میں بھاگتے تھے، کن سے لڑتے تھے؟ کافروں سے۔ اور علی سے کافر، ہزارہ کافر علی سے ڈرتے تھے۔ تو جو ڈرنے والے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے، کمزور آدمی، ڈرپوک آدمی آپ کے مطابق، نعوذ باللہ من اللہ، جبکہ وہ ایسے نہیں تھے۔ لیکن شیعہ عقیدے کے حساب سے ڈرپوک تو طاقت کا مظاہرہ کیا ڈرپوکوں نے، اور جو طاقت والا تھا وہ انہوں نے طاقت کا مظاہرہ ہی نہیں کیا۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ڈرپوک لوگ وہ کام کر گئے جو طاقت والا نہیں کر سکا۔ ادھر سے آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ من اللہ وہ ڈرپوک تھے، اس کا مطلب کہ وہ تو طاقت والے زیادہ ہوئے، حضرت علی سے بھی زیادہ طاقت والے ہوئے، وہ ڈرپوک نہیں تھے۔ اس کا مطلب وہ جنگوں میں بھی نہیں بھاگتے تھے۔ ایک طرف کہتے ہیں وہ ڈرپوک تھے، دوسری طرف کہتے ہیں وہ تو طاقت والے تھے۔ طاقت والا تو پھر ڈرپوک نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی دعا تھی وہ جو ان کی قبول ہوئی ہے۔ شیخ سلیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی دلیلیں سن کر میں راہ ہدایت پر آ گیا ہوں۔ بھائی شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے سلیم صاحب، تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ ڈاکٹر سہیل صاحب کہتے ہیں کہ شیطان بھی تو جنت میں گیا تھا نا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا نام آیا ہے کہ جنت میں باغ، وہ بھائی شیطان ہو اس کا نام ابلیس ہے، جنت میں تو اس وقت جائے گا نا جب مرنے کے بعد ہوگا۔ پہلے جنت میں وہ کیسے گیا تھا؟ پہلے جنت میں کوئی نہیں جاتا۔ جنت کی معنی باغ بھی ہے، تو اگر میں کسی باغ سے گھوم کر آ جاؤں تو میں جنت میں چلا گیا۔ یہ باغوں کو جو ہے نا، یہ باغ جو ہوتے ہیں مختلف، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کہا ہوا ہے۔ تو کوئی شخص باغوں میں گھوم پھر رکھا ہے تو آپ کہیں گے وہ جنت ہے۔ اس طرح سے شیطان اگر باغوں میں سے گھوم پھر کے آ گیا وہ جنت ہی ہو گیا۔ جنت کا اور دوزخ کا تصور تو ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ ابلیس جب مرے گا تو دوزخ میں جائے گا، جنت سے کہاں ہو گیا تھا دنیا میں ہی؟ مرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ قرآن مجید میں باغوں کو جنت کا ہے، سورۃ کہف میں بھی ہے، کلتل جنتین اتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا فجرنا خلالہما نارا، سورۃ کہف ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو اللہ پاک نے کلتل جنتین، دو باغ دیے ہوئے تھے، انگوروں کا اور کھجور کا، تو باغوں کو جنت کہا ہے قرآن مجید نے۔ یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ دیکھیں کہ کتنی شان بیان کرتے ہیں۔ رجال کشی ہے، یہ صفحہ نمبر 332 ہے کہ علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ انو را علی اللہ ممبر کوفہ وہ یقول، علی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ کوفے کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے اگر کوئی لین اوتی تو میرے جن، اگر کوئی شخص میرے پاس آیا یہ فضل علی ابو بکر و عمر، اور مجھے ابو بکر عمر پر فضلت دے گا، لأجدلنہ حد المفتری، تو میں اس کے اوپر مفتری کی، الزام لگانے والے کی، بہتان تراشی کرنے والے کی حد لگاؤں گا جو کہ 80 درے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا حدثنی سفیان عن جعفر، امام جعفر صاحب انہو قال، انہوں نے کہا حب ابو بکر و عمر ایمان، ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے، بغضہما کفر، اور ان کا جو ہے نا ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ کفر ہے اور ایمان ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی کتاب ہے میرے بھائیوں کہ یہ کتنی تعریف ہے ابو بکر عمر کی۔ رجال کشی ہے یہ کتاب، شیعہ کتاب ہے۔ نالج ورلڈ کہتا ہے
کہ شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، نافرمان دفن ہو گئے، آیت کا انکار کیا، بغیر اجازت رسول گھر میں داخل نہ ہو، کفر کیا۔ یہ رسول سے اجازت نہیں لی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت تو دی نا بیویوں کو، اور انہوں نے بیویوں سے اجازت لی۔ اس کا بھی میں جواب پہلے دے چکا ہوں میرے بھائی، آپ اس کو دیکھیں۔ اور یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ میت رسول تو بہت اعلیٰ چیز ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی میت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت تمام دنیا کے صحبت والوں سے زیادہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ رہے سونار کے ساتھ، صحبت سونار کی ہو اور کام سیکھے لوہار کا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو انجینئر کے ساتھ رہتا ہو اور کام سیکھے ڈاکٹری کا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا ہو کہ وہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ کام سیکھیں گالی گلوچ اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانے، اور جو ہے نا وہ برے کام سیکھیں اور رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جس کے صحبت میں آتا ہے وہی اسی کے ساتھ اس میں اخلاق شفٹ ہو دیتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت میں رہنے کے باوجود بھی وہ غلط ہوئے، تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سنو، قرآن مجید کی آیت ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اگر اخلاق اچھا نہ ہوتا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ دل کے بہت سخت ہوتے، زبان کے خراب ہوتے، اخلاق آپ کا اچھا نہ ہوتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ارد گرد میں جو ہے نا آپ کے دوست یار، یہ سارے کے سارے آپ سے بھاگ جاتے۔ آپ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ بھاگ گئے، 4 رہ گئے، تو اب آپ گواہی دے رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ منہا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارد گرد میں آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کیوں کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ اگر آپ کا اچھا اخلاق نہ ہوتا تو یہ سارے کے سارے پھر جانے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ پھر گئے، اس کا مطلب آپ گواہی دے رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ منہا، نعوذ باللہ منہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ کے رسول کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ آپ کفریہ باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نشانی ہے رسول اللہ کی عظمت کی کہ اخلاق اچھا ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، وہ بے دین نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں اجازہ نصر اللہ میں فرماتا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں فوج در فوج آئے اور آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آئے۔ کس دین میں آئے؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں آئے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے دین میں آئے، فوجیں در فوج۔ فوج کس کو کہتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں فوج ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ پھر ایک فوج نہیں، افواجیں، کئی فوجیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کہاں آئے؟ اللہ کے دین میں، اور تم کہتے ہو وہ منافق، یعنی کہ شیطان کے دین میں آئے، آبا و اجداد کے دین میں آئے، منافق تھے، مشرک تھے۔ اور قرآن کہتا ہے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ اب اللہ کی بات مانیں یا آپ لوگوں کی بات کو مانیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا لفظ ہے، وَكُلًّا، یہ سورۃ حدید آیت نمبر 10 اور سورۃ نساء آیت نمبر 93، آپ اس کو آیت کو بھی دیکھیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سب کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، کلن کس کو کہتے ہیں؟ سب۔ تو یہ قرآن مجید کو آپ نہیں مانیں گے کہ 4 بچے باقی آپ کے نزدیک کو کل کافر ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ حسنہ منا جنت کا وعدہ، نیک سلوک کرنے کا وعدہ ہے۔ یاسر مجاہد کہتے ہیں کہ ابراہیم شیعہ تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ نہیں تھے۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تھے، لیکن ان کے خاندان والے مشرک تھے، خود مومن تھے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ نصارہ تھا، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ مسلم تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہاں تھا؟ شیعہ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ میرا شیعوں کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے۔ لیکن قرآن مجید میں سورۃ انعام میں
आखिरी रुकू है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, जो शिया हैं और फ़िरक़े परस्त हैं, लस्ता मिनहुम फ़ी शैइन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उनके साथ ताल्लुक़ नहीं है। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ होता तो रसूल का भी ताल्लुक़ होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिया के साथ और फ़िरक़ा परस्त लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं है। इसका मतलब कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ शिया नहीं था। ये नहीं हो सकता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शियाओं और रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ शिया के साथ न हो। तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ नहीं था? अल्लाह ताला फरमाते अगर इब्राहीम शिया थे तो कुरान कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शियाओं के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात गलत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ था, इसका मतलब वो शिया नहीं थे। और वैसे भी हमारे लिए हुज्जत शरीयत के हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना कि किसी और नबी की शरीयत। और हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है आपका शियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सूरत अनाम वो आखिरी रुकू में है, आप उसको देखें। अली अब्बास कहता है नबी तो मिट्टी से नहीं नूर से पैदा हुआ है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह के नूर में से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हो। इधर भाई चावल हैं तो चावल में से मैं कुछ हिस्सा निकालूँ, जुज़ निकालूँ, वो भी चावल होंगे, एक ही सिफ़ात आ जाएंगी। मिट्टी से मैं एक मुट्ठी ले लूँ तो मिट्टी की खासियतें और इसकी खासियतें एक हो जाएंगी। वो ज़्यादा ढेर होगा, ये छोटा सा जो है ना मिट्टी कहलाएगा। ठीक है, कपड़े को मैं ये फाड़ लूँ कोई टुकड़ा तो वो भी और इसकी खासियतें एक हो जाएंगी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के नूर में से नूर हुए तो वो छोटे इलाह कहलाएंगे। अल्लाह इलाह का जुज़ होगा, अल्लाह बड़ा अल्लाह होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे अल्लाह होंगे। फिर आप देखें ये दुनिया का दस्तूर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है ना, सैयद लोग हैं, अहल बैत हैं ना, सैयद जाफ़री ज़ैदी, ये जो है ना मुख्तलिफ़ कबाइल हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल हैं। वो क्या है, नूर हैं या बशर हैं? जिन्हों से जिन पैदा होता है, नूर से नूर पैदा होगा, बशर से बशर आ जाएगा। आज के जो अहल बैत हैं, सैयद हैं, ठीक है, ये बशर हैं या नूर हैं? अगर बशर हैं तो इसका मतलब कि रसूलुल्लाह बशर थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब अब्दुल्ला और अम्मा आमिना वो बशर से या नूर से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप भी बशर हैं, इंसान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसके औलाद है वो भी बशर है, नूर नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में कैसे फिर और हो गए और बशर न रहे, और वो अल्लाह के नूर में से नूर आ गए। अल्लाह के नूर में से यानी अल्लाह ताला का जुज़ हुआ, अल्लाह ताला का टुकड़ा हुआ। अल्लाह ताला से कोई चीज़ नहीं बनी, अल्लाह ताला की कोई पैदा नहीं हुआ। अल्लाह समद लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह ताला से कोई चीज़ पैदा नहीं हुई है। आप कहते हैं अल्लाह ताला से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अल्लाह ताला का जुज़ बना। ये तो कुरान मजीद के ही खिलाफ है, शिर्क अक़ीदा है। भाई आम से आम पैदा होगा ना, बशर से बशर पैदा होगा, ठीक है, और अंगूर से अंगूर निकलेगा। हम जिन्स निकलती है ना, औलाद वही जिन्स होती है, माँ बाप की जिन्स पे चलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बशर नहीं थे, मिट्टी से नहीं थे, बशर नहीं थे, नूर से, तो उनकी औलाद क्या है? बशर। माँ बाप क्या थे? बशर। तो दरमियान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और जिन्स हो गए, ये कैसे हो सकता है? ये गलत बात है। अल्लाह ताला का कोई भी जुज़ नहीं है, ये कुफ्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर से, हाँ अखलाक के हिसाब से आप नूर से, अखलाक और किरदार के हिसाब से आप नूर से, लेकिन आप थे मिट्टी से पैदा किए हुए और बशर से। बहन सदफ रज़ा कहती हैं कि अहल बैत से अफजल कोई नहीं है, बुढ़े झूठ न बोलो। शिया किताब रिजाल कशी में है कि अबू बकर अफजल है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछता है कि कौन अफजल है, 332 पे है। ऐसा शख्स जो फ़ज़ल ने अला अबू बकर व उमर, उमर और अबू बकर के ऊपर फजीलत देगा, लअजलदन्न हो हदल मुफ्तरी, तो मैं उसके ऊपर बहतान लगाने वाली की सज़ा दूँगा 80 दुरे। अगर आप ये अक़ीदा रखते हैं तो हज़रत अली के नज़दीक आपको 80 दुरे मारे जाएंगे। आप देखें, लअजलदन्न हो, मैं उसको कोड़े मारूँगा। कितने? हदल मुफ्तरी, जो मुफ्तरी हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले, बहतान तराशी करने वाले लोग, वो हद लगाऊंगा। ये आप देखें। तो सदफ बहन आप देखें। उसके बाद अबू बकर पर सलात है, ये तो कुरान मजीद की आयत है, अबू बकर के ऊपर और सहाबा के ऊपर। ये मैं दलील दे चुका हूँ। ये सूरत
احزاب ہے آیت نمبر 43 ہے، هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، فرشتے اور اللہ صلات کرتا ہے تمہارے اوپر، کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ یہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت ظلمات میں نہیں تھے، ظلمات کفر، شرک، نفاق، ان تمام ظلمات سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو نکال لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ اسی میں ہی تھے، تو پھر کون سے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اوپر صلات ہے، یعنی اہل بیت کے علاوہ اور لوگوں کے اوپر بھی صلات ہے۔ آپ لوگوں کہتے ہیں نہیں آل صرف محمد پر صلات ہے، لیکن یہ تو آل محمد سے ہٹ کر ہیں، کیونکہ آل محمد سے سارے جو ہے نا وہ پاکیزہ لوگ تھے، یہاں تک وہ لوگ ہیں جو پہلے پاکیزہ نہیں تھے، بعد میں اسلام لائے۔ سوالات کے جوابات میں نے دیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر